میں یہ گزارشات بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر ریکارڈ کر رہا ہوں. اللہ کرے کہ میں پورے خلوص نیت کے ساتھ کچھ مختصر لفظوں میں ضروری اور مفید باتیں پیش کر سکوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے چند دنوں سے بہت سے میرے مخلص احباب ان باتوں کا جواب دے رہے ہیں جو محترم جناب اسد الدین اویسی صاحب نے میرا نام لیے بغیر میرے بارے میں کہی ہے. میں ان سب حضرات کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اسے اللہ کا واسطہ دے کر، بیت اللہ کا واسطہ دے کر یہ گزارش کرتا ہوں کہ اب اس سلسلے کو بالکل موقوف کر دیں. ہماری اصل توجہ ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت، شعائر اسلام کی حفاظت، مساجد، مدارس، اوقاف، قبرستان اور اسلامی وجود اور دستوری حقوق کے تحفظ کی طرف ہونی چاہیے. کسی بھی صورت میں ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے نہیں الجھنا چاہیے. جو حضرات میرے دفاع میں وہ باتیں کہہ رہے ہیں، میں ان کا احسان مند. پھر بھی میں گزارش کرتا ہوں اللہ کے واسطے اب اس سلسلے کو موقوف کر دیجیے اور لوگوں کی توجہ کو اصل مسائل کی طرف مرکوز رکھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. بہت اللہ کا میرے اوپر فضل ہے، بہت کرم ہے. میرا عرصے سے معمول ہے کہ جو حضرات میرے بارے میں کچھ غلط فہمیوں یا بدگمانیوں کی بنیاد پر بہت سی تلخ تم باتیں کہتے ہیں، جو میری رائے میں پوری جانبداری کے ساتھ غلط اور بے بنیاد ہوتی، الحمدللہ ان حضرات کے لیے میرا بہت پہلے سے معمول ہے کہ میں ان کے لیے نماز کے بعد دعائیں کرتا ہوں، کچھ صدقہ نکال کر اس کا ثواب اللہ سے مانگتا ہوں کہ ان کو عطا فرما دے، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو درگزر فرما، ان کو اپنی غلطی کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرما، اور غلطی مجھ سے ہو رہی ہو تو مجھے احساس اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرما. میں اس جگہ پر بیت اللہ کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں کہ سینکڑوں بار الحمدللہ مجھے اس طرز عمل کو اپنانے کی توفیق ہوتی رہی، اور اسد الدین اویسی صاحب کے بارے میں بھی الحمدللہ مجھے اس مرتبہ بھی یہی توفیق ملی، اور میں اکثر ان کی صلاحیتوں کو یاد کر کے، تصور کر کے، اور اللہ سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں. میں نہیں کہتا کہ ان کو میری دعاؤں کی ضرورت ہے، میری کیا اوقات ہے، لیکن بہرحال ایک ایمان والے کو دوسرے ایمان والے کے لیے ضرور نیک تمنائیں رکھنی چاہیے اور دعائیں کرنی چاہیے. الحمدللہ ان کے لیے دعائیں کرنا میرا معمول ہے، اور اب جب اللہ نے یہاں پہنچایا تو اللہ کا شکر ہے کہ عمرے کے دوران اور نمازوں کے بعد کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام اور بڑھ جاؤ. وہ بڑی باصلاحیت. بہت پہلے میں نے ملت ٹائمز کے انٹرویو میں ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے
فرقہ طاقتیں طاقتور ہو رہی ہیں، لیکن یہ بھی میرا خیال ہے کہ کاش ان کا مزاج مشاورتی ہوتا اور مختلف مسلمانوں کی سیاسی پارٹیاں جیسے انڈین نیشنل لیگ ہے، مسلم لیگ ہے، SDPI ہے، ان سب حضرات کے ساتھ اور جن علماء پر ان کو اعتماد ہوتا، مثلا صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا عمرین محفوظ رحمانی، یا جن علماء پر ان کو اعتماد ہوتا، جامعہ نظامیہ کے ذمہ دار حضرات، ان سب کی ایک مشترکہ نشست میں 2-3 دن کے غور و خوض کے بعد طے کیا جاتا کہ انڈیا میں اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کی بہتر شکل کیا ہے۔ بہرحال یہ تمنا ہے، اللہ جانے کب پوری ہوگی۔ میں تو صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا میں نے اپنی اصلاح کی غرض سے اس کو کئی بار سنا، اور الحمدللہ میرے دل میں کوئی کدورت میں نہیں محسوس کرتا۔ لا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ جو بھائی اور بہنیں میرے اس پیغام کو سن رہی ہیں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی دعاؤں کا محتاج و طالب ہوں، اور سب کے لیے دعاؤں کی توفیق اللہ سے مانگتا ہوں۔ جزاکم اللہ وبارک فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آوازیں آپ سن رہے ہوں گے پس منظر میں، یہ سب اللہ کے بندے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو آئے ہوئے ہیں، کوئی پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، وہ ان کی آوازیں۔ فی امان اللہ۔